أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال، 95 نمبر سورہ حدید کے بعد نازل ہے۔ ربط پہلے کے آخر میں تھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب سوال کہ ان کے تو اچھے اعمال بھی ہے، اعمال صالحہ، تو اس صورت میں ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے۔ اسی طرح پہلے تھا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق ہلاک ہوں گے، تو اس آیات میں علت ہے کیوں أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہے، اور کیوں برباد ہے؟ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کفر کیا، توحید سے روکتے ہیں، قرآن سے۔ قرآن کریم کے سورہ سبا سے ترتیب سورتوں کا، سورہ سبا، سورہ فاتر، سورہ یاسین ایک ترتیب پر ہے، پھر سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر ایک ترتیب پر، پھر حوامیم، 7 حوامیم ایک ترتیب پر۔ اب یہاں سے سورہ محمد، پھر سورہ فتح، پھر سورہ حجرات، یہ 3 ایک ترتیب پر ہے۔ اس صورت میں جہاد کا ذکر ہے، تو اگلے صورت میں فتح کا ذکر ہے، تو اس سے اگلے حجرات میں پھر آداب ہے فتح کے، یعنی فتح کو دوام بخشنے کے لیے آداب چاہیے، اس کا ذکر۔ یہ 3 صورتیں ایک ترتیب پر۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صورت کا دعوت ترغیب ہے جہاد کے طرف، اللہ کے دین کے لیے لڑے۔ صورت 2 حصے ہے، پہلا 2 رکوع ایک انداز پر، پھر آخری 2 رکوع میں اوصاف کافر، منافقین اور کافروں کی برائیاں ہے، 18 برائیاں ان کے ذکر ہے۔ پہلے میں اولاً جہاد کا ذکر اور کافروں کے اعمال کے بربادی کا ذکر، مومنین کے صفات 18 ذکر ہے ترغیب قتال کے لیے پہلے حصے میں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر ہے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے، اضل اعمالہم، برباد ہے ان کے اعمال۔ اعمال مانا وہ اعمال جن کو یہ اچھے سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام بھی کرتے تھے، غریب کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، نصارہ یہ سارے اس طرح کرتے ہیں، تو توحید کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ والذین آمنوا، توحید ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں، نہیں ہے تو اعمال باطل۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ تقابل، ایک طرف وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور یقین رکھے اس پر، نزل علی محمد، جو نازل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ سچ ہے ان کے رب کے طرف سے۔ تو مومن کے اعمال کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ درست ہے، قرآن پر یقین۔ کفر عنہم، اللہ دور کر دے گا ان سے سیئاتہم، ان کی تکالیف کو، یا سیئاتہم ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ درست کر دے گا ان کے حالت کو۔ بال ایک معنی دل یا ان کے حالت، کیا معنی؟ اللہ ان کو توفیق دے گا امور دین میں آگے بڑھنے کا، جن کا یقین ہے قرآن پر، تو اللہ ان کو روز بروز ترقی دے گا، ان کے حالت درست کر دے گا، ان کے پریشانیاں دور کرے گا۔ ذالک، یہ علت ہے کہ کافر کے اعمال باطل کیوں ہے، اضل اعمالہم، اور مومن کا روز بروز ترقی کیوں؟ ذالک، یہ بوجہ اس کے کہ یقیناً وہ لوگ جو کافر ہے، اتبعوا الحق، انہوں نے تابیداری کی، اتبعوا الباطل، تابیداری کی باطل کا، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں اس حق کا، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان والے تو حق یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے امثالہم، ان کے حالت، مومن کا حالت بھی بیان کیا، کافر کے حالت، مومن کے اعمال قبول ہے، کافر کے اعمال قبول نہیں۔ تو جب کافر کے اعمال باطل ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو دیکھ کے نہیں
ان کے خلاف لڑو پھر فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا سامنا ہو مڈبیر ہو کافروں سے فَضَرْبَ الرِّقَابِ مانا فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ تو مارو ان کو گردن، ان کے گردنیں اڑا دو۔ گردن کیوں کہا ہے؟ اس لیے گردن پہ مارے بندہ جلدی مر جاتا ہے، تو ان کو موقع نہ دو، جلدی قتل کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ یہاں تک اذا اسخنتموہم کہ جب تم خوب قتل کر چکو، یعنی اسخان مانا خون بہانا، کہ جب تم خوب خون بہا دو فشد الوثاق پھر سختی سے باندھنا ہے، فشدو باندھ دو، فشدو سختی سے، الوثاق باندھنا ہے یعنی پھر ان کو سختی سے باندھ لو، ہر عضو باندھ لو، سخت سزا دو ان کو۔ تو حکم ہے نمبر 1 یہ کہ امیر کو چاہیے جنگ کے شروع میں اس پر نظر نہ رکھے کہ قیدی آئے، بس جنگ کے شروع اس پر ہو کہ کافر کو ختم کرنا ہے، تو مسلسل ان کو قتل کرتے رہے، ان کا خون بہا دے تیزی کے ساتھ۔ بہت خون بہانے کے بعد پھر ان کو قیدی بنانا ہے، فشد الوثاق فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً پھر قیدی بنانے کے بعد اب ان سے کیا کرنا ہے؟ یا چھوڑنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو چھوڑنے کے 2 صورتیں ہیں، یا مفت میں چھوڑے اگر آپ اس میں فائدہ سمجھے، یا یہ ہے کہ بدلے میں چھوڑ دے، بدلے میں اور مسلمان قیدی آزاد کرا دے، یا ان سے فدیہ لے کے پھر چھوڑ دے۔ فَإِمَّا مَنًّا یعنی اما تمنون مَنًّا پھر یا تو احسان کرنا ہے، احسان بعد الوثاق باندھنے کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لینا ہے، فدیہ لینا ہے یا احسان، 2 صورتیں۔ اور اگر ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، تو پھر ایک صورت ان کو قتل کرے، تو قتل کر سکتے ہو، لیکن قتل تب کہ ان کے بڑے بڑے جرائم ہو، انہوں نے اسلام کو کافی نقصان پہنچایا، تو پھر قتل کرے، نہیں ہے تو پھر یا ذمہ بنا کے اسلامی ملک میں رہے، اور یا قیدی بنا کے یعنی غلام بنا کے کسی کے حوالے کرے، وہ خیال کرے۔ یہ سب صورت ہے۔ حتی تضع الحرب اوزارها لڑے ان کے ساتھ، کب تک لڑو گے؟ حتی یہاں تک تضع الحرب کے رکھ دے لڑائی، اوزارها اپنا ہتھیار، لڑائی ہتھیار ڈال دے۔ کیا معنی؟ کافر کا زور ٹوٹ جائے، کوئی کافر مسلمانوں پر ظلم نہ کرے۔ حتی تضع الحرب اوزارها یعنی ولم یبق الا مسلم او مسالم، صرف مسلمان بچ جائے یا کافر تو صلح کے لیے تیار ہو، ظلم سے باز آئے تو پھر لڑائی روک سکتے ہو۔ حتی یہاں تک تضع الحرب کے رکھ دے جنگ، لڑائی، اوزارها اپنا یعنی ڈال دے جنگ اپنا اوزار۔ اور یہ اوزار جنگ کیا ہے؟ شرک، وہ شرک چھوڑ دے تو پھر نہیں لڑ سکتے ہو، شرک سبب ہے، کفر ظلم ہے، وہ چھوڑ دے۔ ذالک مانا ذالک تاکید کے لیے کہا کہ اکثر لوگوں کا دماغ قبول نہیں کرتا، کسی کا اتنا خون کیسے بہا دے اور کیوں بہا دے، یہ کرے وہ، تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، رب کا حکم ہے۔ ذالک مانا الامر ذالک، ہمارا امر یہی ہے۔ ولو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا لانتصر منہم اللہ خود انتقام لے سکتا تھا ان سے، جیسے اللہ نے پہلے نبی کی دشمنوں پر پہاڑ گرا کے فرشتے نے چیخ مار کے تباہ کیا، ان کو بھی ایسے تباہ کر سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ ولکن امرکم بالقتال لیکن اللہ نے تمہیں لڑنے کا حکم دیا، کیوں؟ لیبلو بعضکم ببعض لیکن حکم دیا لڑنے کا تاکہ امتحان لے بعض کا بعض کے ساتھ، امتحان ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم شہید بننا چاہتے ہو یا نہیں، تمہارا یا دنیا پسند ہو۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ لڑو، اگر آپ کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو جواب اگر شہید ہو گئے تو خوش قسمت ہے تم، وہ لوگ قتلوا فی سبیل اللہ جو شہید ہو گئے اللہ کے دین کے بلندی کے لیے، فلن یضل اعمالهم کبھی برباد نہیں ہوں گے ان کے اعمال، تمہارا یہ شہادت، تمہارے کوششیں وہ بیکار نہیں، اس کا اللہ بدلہ دے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، سیہدیہم ایک معنی سیصلہم الی الجنہ، اللہ ان کو جنت پہنچا دے، موت کے بعد ہدایت تو یہی ہے جنت پہنچانا۔ ویصلح بالہم اللہ درست کرے گا ان کے حالت، معنی ان کے اعمال قبول کرے گا۔
یا بعض معنی کہتے سیہدیہم، صحیح جواب کی توفیق دے گا برزخ میں درست جواب دے گا کہ میں کامیاب آیا ہوں، اللہ ان کے عمل قبول کرے گا، وَيُدْخِلُهُمْ داخل کر دے گا ان کو جنت، کون سی جنت؟ عرفها لهم، ایک معنی کہ معروف، اللہ نے معروف بنایا ان کے لیے، مانوس بنایا، جب جائیں گے تو اجنبیت ہوتا ہے نا بندن اشنا جگہ میں، لیکن وہاں ایسا نہیں، جیسے اپنے گھر جاتا ہے تو ایسے ہی ان کے ذہنوں میں انس ہوگا، جیسے بندہ اپنے گھر جاتا، ہر ایک کو اپنا سب کچھ پہچان ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا علاقہ۔ یا عرفہا لہم معنی طیبہا لہم، اللہ نے خوشبودار بنایا ان کے لیے، دور دور تک اس کی خوشبو محسوس کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ حکم جب شہادت پر اتنے بڑے درجات ہے تو اے ایمان والو سستی نہ کرو، ان تنصر اللہ، اگر تم دین کے نصرت کرو گے، اللہ کے دین کا، ینصرکم، اللہ تمہارا مدد کرے گا، تو تم تب لڑو گے کہ تمہارے علاقے فتح ہو، بچے سب قتل ہو جائے، تو پھر اپنے جذبات میں لڑو گے، وہ تو دین کے لیے نہیں، دین کا مدد کرو، دین کے سپاہی بن جاؤ، مظلوم کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہارا مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ ثابت کرے گا تمہارے قدموں کو، تم دین کے جذبے کے ساتھ نکل جاؤ، اللہ قدم جما دے گا تمہارا۔ تو جو دین کا نصرت کرتا ہے ان کا یاد پھر قیامت تک لوگ یاد رکھتے ہیں، اور کتنے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، غزنوی رحمہ اللہ، تو ان کے قدم آج تک ہے نا، دنیا یاد رکھتی ہے ان کو، تو تم دین کی نصرت کے لیے نکل جاؤ، تاریخ تمہیں یاد رکھیں گے، نہیں تو بس عیش عشرت کرو، چند دن پکڑے جاؤ گے۔ والذین کفروا، دوسرے طرف جو کافر ہے، فتعسا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، واضل اعمالہم، برباد ہے ان کے اعمال، ذالک، یہ برباد عمل کی بوجہ ان کے کریہو ما انزل اللہ، وہ برا سمجھتے ہیں جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن کو برا مانتے ہیں، اس سے پتہ چلا اللہ کے فیصلے کو، پیغمبر کی سنت کو برا ماننا یہ عمل کے بربادی کا سبب ہے، فأحبط اعمالہم، برباد ہے ان کے عمل، تخفیف دنیاوی، چلتے پھرتے نہیں زمین میں، فینظروا، غور کرے کیا انجام بنا ان سے پہلے لوگوں کا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے تہس نہس کر دیا ان کو، کافرین کے لیے امثالھا، اس جیسے عذاب ہے، جیسے ان کے لیے عذاب ایسے کافروں کے لیے بھی سزا ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ کافرین کے لیے سزا اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دوست ہے، مولا مانا حامی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، اور کافرین جو ہے ان کے لیے کوئی مولا نہیں، مددگار نہیں۔ یہ بہت عظیم خوشخبری ہے، یہ صرف ایمان پر ہے، تم موحدین ہو تو اللہ تمہارا مددگار اور دوست ہے، اس میں ریاضات مجاہدات ان کا ذکر نہیں، توحید پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تو یہ بہت بڑھ کے خوشخبری ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بشارت مومنین کے لیے، اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو باغات میں داخل کرے گا، ان کے نیچے بہہ رہی ہوگی نہریں، والذین کفروا، تخویف، جو کافر ہے، یتمتعون، وہ فائدے اٹھاتے ہیں، بس دنیا کے فائدوں کے پیچھے لگا، اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں الانعام، چوپائے، یہ تشبیہ کئی چیزوں میں ہے، چوپایا تو حلال حرام کا فرق نہیں کرتا، چوپایا شروع میں بسم اللہ الحمد، آخر میں الحمدللہ نہیں پڑھتا، اس کے کھانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی اسی طرح بس دنیا جمع کرنا ہے، جیسے کہے سنت طریقوں سے بے خبر، والنار، آگ، مسوی لہم، ان کا ٹھکانہ ہے، وکأی من قریۃ اشد ہی اشد قوہ، وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک، اور چوپایوں جیسے کھاتے ہیں، زیادہ کھانا بھی اس میں ہے، ایک آدمی کافر تھا، آپ علیہ السلام نے رات کو کھانا لایا، مہمان تھا تو بہت کھایا، صبح مسلمان ہو گیا تو جب کھانا اس کے سامنے رکھا وہ تھوڑا سا کھا کے بس کے نہیں کھا سکتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن ایک آنتے سے، یعنی کافر بہت کھاتا ہے، اس کا مقصد ہی کھانا ہے، اور مومن وہ اس کا مقصد تو آخرت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، کتنے بستیاں ہی اشد قوہ، وہ سخت طاقت والے، من قریت کا، آپ کی بستی سے، التی، وہ بستی، اخرجت کا، جس نے آپ کو نکالا، جس بستی نے نکالا یعنی بستی والوں نے،
یعنی مکی سے آپ کو نکالا تو ان سے زیادہ طاقتور لوگ ہم نے تباہ کر ڈالے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ تو اسرائیل سے، امریکہ سے زیادہ بڑے بڑے طاقتور اللہ نے ہلاک کر دی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ تقابل، آیا وہ بندہ جو ہے واضح دلیل پر رب کے طرف سے، واضح دلیل قرآن ہے، یعنی جس کا عمل قرآن پر ہے، عقیدہ قرآن پر ہے، پتہ چلا کہ مومن بھی دلیل کام نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے نہیں جاتا، بلکہ عمل کرتے ہوئے وہ دلیل پوچھ کے عمل کرتا ہے۔ کمن زینا، یہ ہو سکتا ہے اس کے طرح کے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہو اسے سوء عملی ہے، اس کے برے عمل، وہ بد عمل ہے اور وہ اس کو توحید سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے اولیاء کا، کرتے ہیں شرک، سمجھتے ہیں عشق۔ واتبعوا اهواءهم، پیچھے چلے اپنے خواہش کے، خواہش مانا دلیل جو پیش کرتا ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے لیے دلیل بنانے کے چکر میں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، بشارت، خواہش پرستی سے دور رہے، متقی بنے، خواہش سے بچائے اپنے آپ کو، تو مثال یعنی حالت اس جنت کا جس کا وعدہ ہے متقین سے، فیہا، اس جنت میں، انہار، نہریں ہے پانی، پانی سے غیر آسن، جو بدبودار نہ ہوں گے، نہ ذاتی طور پر نہ بعد میں بدبودار ہوں گے، وانہار، نہریں ہے دودھ کے بنے، لم یتغیر طعمہ، جس کا مذہب ہی نہ بدلے گا، لم یتغیر، نہ بدلے گا، طعمہ، اس کا ذائقہ، وانہار، اور تو دنیا میں دودھ تھوڑے دیر رکھ لو فریج کے باہر خراب ہو جاتا ہے، یا جیسے نکالے تنوں سے اس وقت ذائقہ برا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد ذائقہ اچھا بن جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وانہار، کچھ اور نہر، من خمر، شراب کے بنے، لذت للشاربین، جو لذیذ ہوں گے شاربین کے نگاہ میں، پیئیں گے تو ان کو مزہ دیں گے، اور نہر عسل، شہد کے بنے، مصفن، صاف شدہ، اس میں چتھے اور مکھی یہ سارے کچرے نہیں پڑے ہوں گے، صاف شہد، اس طرح صاف ہے، ملاوٹ سے بھی پاک صاف۔ تو خمر بھی رس سے بنتا ہے نا، انگور کے اس سے رس سے، پلوں کے رس سے، اور عسل بھی اس سے بنتا ہے، قریب ذکر کے، پانی سب سے زیادہ ضرورت ہے اول ذکر کے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے دوسرے پھل بھی ہے، اور بخشش ہے رب کے طرف سے۔ ایک طرف یہ لوگ ہے، دوسرے طرف یہ ہو سکتا ہے کمن، ان کے طرح جو خالد فی النار، ہمیشہ آگ میں پڑا رہے گا، وسقوا ماء، پینے کو دیا جائے گا پانی، حمیما، گرم، گرم پانی جو چہروں کو جلا کے رکھ دے، فقطع امعاءہم، تو وہ کاٹ کاٹ کے رکھ دے، امعاءہم، ان کے آنتے، وہ پانی اندر جائے تو ان کے آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے، لیکن یہ پھر پیئیں گے باوجود اس مصیبت کے، اس لیے کہ پیاس سخت لگا ہوگا۔ ومنہم، یہ زواجر منافقین کے لیے، کچھ ان میں سے ایسے ہے، یستمعو، جو کان لگا کے بیٹھے ہیں، الیکا، آپ کے طرف کان لگا کے بیٹھے، لیکن توجہ سے نہیں سنتے، جیسے پہلے جنات نے سنا، غفلت میں بیٹھے، یہاں تک اذا خرجوا من عندک، جب نکلتے ہیں آپ کے مجلس سے، تو کہتے ہیں للذین، ان سے، اوتوا العلم، جو علم والے ہیں، یعنی علم کے قدردان ہے، ان سے کہتے ہیں یار، ماذا قال آنفا، ماذا قال، کیا کہا اس بندے نے، آنفا، نبی ابھی، یعنی وہ، میں تو سویا تھا، پتہ نہ تھا، تو اس نے کیا کہا تھا وہ، فلا توجی، تمہیں بھول گیا۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تنبیہ ہے کہ مجلس علمی کے ادب کرے، تم سے کوئی نکتہ جاری نہ ہو، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک معنی، یا ماذا قال آنفا، کیا کہا ابھی ابھی، ابھی ابھی معنی تم درس میں بیٹھے تھے نا، ہمارے خلاف تو کچھ نہیں کہا، اور آج ہم پر تو کوئی رد نہیں گیا، تو ان کے اندر خباثت ہے، شریعت سے ہٹ کے چلتا ہے، خواہش پرستی ہے، تو ڈرتا ہے کہ ہمارے اوپر رد نہ کیا ہو، یہ کہتا ہے۔ یا ماذا قال آنفا، کیا کہا اس بندے، یعنی مذاق کرتے تھے، یہ کون سی بات ہے، بس ایک ہی تقریر ہے روز وہی رٹا لگائے، تو ادب اہمیت ہی نہیں دیتا اس کو۔ اور اولو العلم وہ ہے کہ وہ علم کے قدردان ہے، علم سیکھتے بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن وہی سیکھتے بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو جو قدر نہیں کرتے، اولئک الذین، یہ منافقین وہ ہے، طبع اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے مہر لگایا ان کے دلوں پر، یہ پیچھے چلے اپنے خواہش کے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، بشارت مومنین کے لیے، وہ لوگ اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ھدی، اللہ زیادہ دے گا ان کو ہدایت۔ جو ہدایت کے طلبگار ہے تو اللہ ان کا ہدایت علم روز بروز بڑھا دے گا۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ دے گا ان کو تقوی، مانا توفیق تقوی، یا تقواہم مانا اجر تقوی ان کو دے گا، ان کی خشیت جو دل میں خوف ہے اللہ اس کا اجر دے گا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تخویف، انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ قیامت آئے ان پر، ان تأتیہم، آئے ان پر یکدم، فقد جاء، یقیناً آ پہنچے، اشراطها، علامات قیامت، آ گئے قیامت کے علامات۔ اشراط شرط یہ ہے کہ کئی دانہ نکل آئے، پھر دانہ تو ٹھیک ہو جائے لیکن نشان باقی رہے تو اس کو بولتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں تو آ گئے، نبوت اللہ نے بند کر دیا، تو اشارہ ہے نا کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا نا والساعۃ، کہا تھے دونوں انگلیوں سے، تو یہ اشارہ ہے کہ قیامت سے میں تھوڑا سا آگے ہوں، میرے پیچھے قیامت ہے۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اصل میں فَأَنَّى لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ہے، فَأَنَّى لَهُمْ کہاں سے ملے گا ان کو، ذِكْرَاهُمْ ان کے نصیحت، اذا جاءتهم جب آئے ان کے پاس قیامت، یہ کہتے ہیں پھر مانیں گے، تو جب موت آئے قیامت تو پھر کہاں سے مانو گے، ایک معنی۔ یا فَأَنَّى لَهُمْ یعنی من أَيْنَ لَهُمُ التَّوْبَةُ، یہ کہاں سے توبہ کریں گے جب آئے ان کے پاس ذکراہم، ان کا ذکر نصیحت، قیامت۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب رکھا ہے کہ عمل سے پہلے علم چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا علم کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے، تو علم عمل کی روشنی میں ہے وہ عمل صحیح ہوگا، علم کی روشنی، عمل علم کی روشنی میں ہے تو وہ فائدہ دے گا، تو جہالت کے ساتھ عمل وہ تو سنت کے مطابق نہیں ہوگا پھر، تو یہ امام بخاری نے باب میں یہ آیات بھی لایا۔ فَعَلَمْ، خوب سمجھو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی عقیدہ پہلے خوب سمجھو، عقیدہ درست ہو تب نماز قبول ہوگا۔ دوسرا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بخشش مانگے اپنے ذنب اور مومنین مومنات کے ذنب کے لیے۔ ذنب مانا گناہ، تو نبی تو گناہ سے پاک ہے، تو مراد نبی خلاف اولا امور، یا نبی کے دماغ پر جو کبھی بوجھ آتا کافروں کے مخالفت کی وجہ سے وہ مراد ہے، یا ذنب امت مراد ہے، امت کے گناہوں کے لیے بخشش مانگے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم ومثواکم، تمہارے پلٹنے کے جگہ اور رہنے کے جگہ۔ متقلب دنیا ہے، برزخ ہے، مثوا جنت ہے، تو اللہ کو دونوں پتا ہے، یا متقلب سفر میں ہوتے ہو تم، مثواکم گھر میں ہوتے ہو حضر میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، دوسرا حصہ یہاں سے منافقین کی برائیاں 18 اور کافروں کے بھی 18، کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہیں اترتا سورتن، کوئی سورت جس میں قتال کا ذکر ہو، تو دعوی تو کرتے ہیں، حکم آئے تو پھر آپ دیکھو گے ہمارے بہادری کو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اترتا ہے کوئی سورت، محکمۃ مضبوط، محکم مانا اس میں قتال کا ذکر ہے تو قتال منسوخ نہیں ہو سکتا۔ امام قتادہ کہتا ہے کل سورت ذکر فیہا القتال، جس صورت میں قتال کا ذکر ہو فہو محکم، وہ محکم ہوتا ہے، یا محکم منافقین کی تردید ہوتا ہے اس میں، وذکر فیہا القتال، اس میں قتال کا بیان ہو۔ تو رأیت الذین، آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ شک کہ ہمارا مدد ہوگا، غالب آئیں گے یا نہیں، اللہ پر یقین نہیں، یا مرض ہے کفر ہے، یا کفر سے محبت ہے، کافروں سے محبت، تو ینظرون الیک، وہ دیکھیں گے آپ کے طرف، نظر المغشی، ایسا نظر المغشی علیہ کہ اس پر بے ہوشی پڑا ہو، من الموت، موت کا، موت کے وجہ سے، جس پر موت کے غشے دورے پڑ رہے ہو، جیسے کوئی موت کے قریب آنکھیں نکل آئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں، تو یہ بھی دیکھتا ہے اچھا یہ حکم فرض ہے اور مجھے جانا ہے بہر صورت۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ کتنا سخت دھمکی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں پر ظلم، تم پر جہاد فرض ہوا،
اور پھر ڈرتے ہو تو تباہ ہو جائے ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں جن کو قرآن بد دعا دے۔ طاعت وقول معروف، طاعت تابیداری، وقول معروف اور بات شریعت کے مطابق، یعنی طاعت المطلوب منہم، ان منافقین سے تو طلب یہ تھا کہ حکم مانو، طاعت کرو، اور اب یہ مانتے نہیں، تو بس یہ تھا کہ کلمہ پڑھ کے معاملہ ختم، یہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ تم سے مطالبہ تھا کہ حکم مانو گے، وقول معروف، اور بات شریعت کے مطابق بہتر تھا، تو یہ پہلے دعوی کرتے تھے ہم یہ کریں گے، پھر عمل نہیں کرتا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب طے پایا گیا الامر فیصلہ جہاد کا، یعنی بس حکم ہو گیا، تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر ان لوگوں نے سچ کہا ہوتا اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، سچ کیا کہ ہم نبی کی تابعدار ہے، قرآن کے مانیں گے، اب قرآن کا حکم آیا، فرض ہو گیا تو نکلے، اگر یہ نکل گئے تو سچ کہا ہوگا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ نکلے تو اس میں ان کے لیے خیر نہیں، تباہی ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ اور رد، فَهَلْ مانا قد، یقیناً عَسَيْتُمْ قریب ہو تم، إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ جہاد سے تو تم فساد کرو گے زمین میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کاٹ دو گے صلہ رحمی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد سے، اعراض کی وجہ سے پھر زمین میں فسادات اور برائیاں یہ چیزیں پھیل جاتی، جو لوگ جہاد نہیں کرتے تو وہاں بے حیائی، صلہ رحمی، کاٹنا، قتل و غارت، فسادات یہ پھیل جاتے، ایک معنی۔ دوسرا ان تولیتم، قریب ہو تم، ان تولیتم، اگر تم والی بنا دیے گئے، تم حکومت والے بنے تو فساد کرو گے زمین میں، تمہارا اصلاح نہیں ہے تو تم فساد کرو گے، شریعت کے مخالفت، صلہ رحمی کاٹو گے، تعلقات اللہ سے کاٹو گے، یہی لوگ ہیں اللہ نے لعنت کیا ان پر، فاسمہم، تو ان کو بہرے بنا دیے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھے کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے نگاہوں کو۔ افلا يتدبرون القرآن، پتہ چلا اصلاح منافقت سے نکلنے کا ذریعہ قرآن میں تدبر ہے، تو ترغیب ہے قرآن کی آیتوں میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ فساد سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ افلا يتدبرون، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں قرآن میں؟ تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اپنے آپ کو تولے قرآن پر کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، انہیں اپنے حالت کا پتہ چلے گا، غور فکر کرے۔ ام علی قلوب، ام بمانا بل، بلکہ ان کے دلوں پر اقفالها، قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، قفل تالا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً کافروں کی برائیاں، جو لوگ مرتد ہو گئے اسلام اور جہاد سے، علی ادبارہم، اپنے پیٹھ پشتوں پر، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا انہیں ہدایت۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے خوشنما کر کے دکھایا ان کو، شیطان نے خوبصورت بنایا ان کو یہ کفر۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں طویل زندگی کی امید دلائی، املا امید دلائی ان کو طویل زندگی کا، کہ آج نہیں بعد میں عمل کرو گے، ابھی تو بہت ہے، تم 60 سال تک کیسے پابند زندگی گزار سکتے، آخر میں توبہ کرو گے۔ ذالک، یہ بوجہ اس کے کہ یہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، کرہو، جو نہیں چاہتے، ما وہ جو اللہ نے اتارا، یعنی یہود سے۔ یہ منافقین کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہٹا دیا دین سے۔ کیوں ہٹا دیا؟ اس لیے کہ یہ یہود کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، نصارہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ان کے ساز باز، ان سے کہتے ہیں کہ صحیح ہم مل کے چلیں گے، مومنوں سے گھبراؤ نہیں، لیکن ہم تمہارا مکمل پیروی نہیں کر سکتے، پھر لوگ تو ہمیں حکومت نہیں دیں گے، ہمارے مخالفت کریں گے۔ یہ بوجہ ان کے کہ یہ کہتے ہیں ان سے، کرہو ما نزل اللہ، کہ جنہوں نے ناپسند کیا اللہ کے قرآن کو، ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سنطیعکم، ہم تمہارا تابعداری کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، تمہارے کچھ پالیسیاں ہم آرام آرام سے نافذ کریں گے، ایک ساتھ سب نافذ نہیں کر سکتے، پھر ہمارے لیے حالات خراب ہوں گے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اسرارہم، ان کے خفیہ سرگوشیوں کو، ان کی خفیہ میٹنگوں کو، یہ میٹنگوں کے لیے کافروں کے پاس جا کے اور ان کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اسرائیل کے مدد یہ حکمران نہ کرے اسلامی ممالک کے،
بلکہ یہ ایک آواز بنے ان پر ایک دباؤ ڈالے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا ظلم کرے۔ بلکہ اسرائیل کو تیل، پیٹرول اسلامی حکمران مسلمان دیتے ہیں، جہاں قرآن نازل ہے وہی لوگ دیتے ہیں، افسوس ہے۔ تو اللہ نے ان کو دین سے ہٹایا، ان سے دین کا کام نہیں لیتا۔ ارتدوا علی ادبارہم، یہ پیٹ کر کے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ اس لیے کہ ان کے ساز باز اللہ کے دشمنوں سے ہے۔ تو اللہ تو دین کا کام ان سے لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ مجاہدین اسلام لگے، وہ بے سر و سامان لگے ہیں، اللہ ان کا مدد کرے گا۔ اللہ ان آیتوں کے برکت سے ان بیچاروں کی مدد کر۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّى، اور یہ ان کا ساز باز ہے اللہ کے دشمنوں سے کہ ہم تمہارے سب باتیں نہیں مان سکتے، پھر لوگ مخالف ہوں گے، لیکن آرام آرام سے تمہارے پالیسیاں نافذ کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا حال ہوگا ان کا؟ یہ منافقین اپنے وقتی حکومت مال و دولت کے لیے اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، تو جب موت کے وقت ملائک ماریں گے تو کیا حال ہوگا؟ جب توفتہم وفات کریں گے ان کو ملائک، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹھ، تو ان کو سزا دیں گے۔ یہ کیوں سزا دیں گے؟ بوجہ اس کے اتبعوا کہ انہوں نے پیروی کی ہے، ما اس بات کا اسخط اللہ جس نے اللہ کو غصہ دلایا۔ یہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے تو اللہ جس بات سے ناراض ہوتا تھا، یہ ان باتوں کے پیچھے چلے، جہاد نہیں کہ انہوں نے، وَكَرِهُ انہوں نے ناپسند کے، رضوانہ اللہ کی خوشی، اللہ کو راضی رکھنے کا کوئی پرواہ ہی نہ کی، بس اسرائیل، امریکہ، یہود ناراض نہ ہو جائے، ورنہ پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارا سب کچھ تباہ ہوگا۔ تو ان کو اللہ کے دشمنوں کو راضی رکھنے کا اور اس کا فکر تھا، اور اللہ کے رضا کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن امت کے لیے یہ افسوس حالت ہے کہ عام مسلمان ان کے دل میں تڑپ ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو نیند نہیں کر سکتے، پریشان ہوتے ہیں ان حالاتوں پر، ایسے اللہ والے ہیں، لیکن درمیان میں رکاوٹ یہ ظالم بنے، یہ نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ راستہ دیتے، تو خود نہ جائے، عام مومنین کو راستہ دے، اتنے چلے جائیں گے کہ ہم اسرائیل کو پھر سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غریبوں سے تعاون کرتے ہیں، تو جواب فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے برباد کر دی ان کے سارے اعمال۔ جو اللہ کے دشمنوں کا ہم نوا ہے تو پھر ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوتا، وہ برباد کرتا ہے اللہ۔ اس سے پتہ چلا اتحاد مع الکفار، کفر میں ان کا ساتھ دینا حبط عمل کا سبب ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، تو وہ منافقین بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور اعمال کرتے تھے، لیکن ساز باز کفار کے ساتھ تھا، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض پیغمبر پر یقین نہیں، وحی پر یقین نہیں ہے، شک ہے اللہ کی نصرت پر، اللہ یخرج اللہ، کہ اللہ نہیں نکالے گا اذغانہم، ان کے دلوں کی حالت، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اللہ نہیں نکالے گا، ضرور نکالے گا، معنی حالات ایسے آئیں گے کہ دنیا پہچان لیں گے کہ ان کے دلوں میں اسلام سے کوئی اللہ ایسے حالات ضرور پیدا کرے گا جس میں ان کی منافقت کا اظہار ہو۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم دکھا دیتے آپ کو یہ، فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان لیتے ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، ان کے نشانوں سے، یہ ایک معنی سیما نام ہے، ان کے ناموں سے۔ میں اللہ تو ایسے بھی بتا دے سکتا ہوں کہ فلاں منافق ہے، فلاں ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ اب وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، ضرور تم پہچانو گے ان کو، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، انداز کلام سے، ان کے باتوں سے پہچانو گے کہ یہ دعوے کریں گے، عمل نہیں کریں گے، اپنے وقتی مفادات کے لیے اسلام کے بڑے بڑے احکام کو پس پش ڈالیں گے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، ہم ضرور امتحان لیں گے تمہارا، جہاد فرض کریں گے، یعنی ایسے حالات لے آئیں گے کہ جہاد تم پر فرض ہے، وقتی طور کافروں کا غلبہ،
تو حتیٰ یہاں تک نعلم المجاہدین کہ ہم الگ کر دے مجاہدین تم سے، والصابرین صبر کرنے، پتہ چلے تمہیں کہ کتنے لوگ ہیں اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر وہ جہاد میں لگے ہیں، والصابرین صبر کرتے ہیں دشمن کے اذیتوں کو، گولیاں برستی ہے ان پر، ان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان پڑتال کریں گے اخبارکم تمہارے اندر کے خبروں کا، تمہارے اندر صداقت ہے، ایمان ہے، نہیں سب کچھ حالات سے ظاہر ہوں گے۔ اور اب دنیا یقیناً ایسا رخ اختیار کر چکا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ منافقین کافر وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، مومنین دوسرے طرف، اب عام حالات جیسے نہیں جیسے پہلے تھے، اب صفوں میں تمیز ہوتا ہے، راستے جلدی جلدی الگ ہو رہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ ہمارے حفاظت فرمائے، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہے، وصدوا عن سبیل اللہ روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے دین، کچھ ایسے کافر خود بھی کافر منافق ہے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں آرام کرو یا یہ اپنے جان کو تباہ نہ کرو، وشاق الرسول مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ کے بعد اس کے واضح ہو گیا انہیں الہدا ہدایت، ہدایت قرآن نے سب کچھ واضح کر دیا، اور پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، لا یضر اللہ شیئا کوئی ضرر نہیں دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، ان قریب برباد ہوں گے ان کے اعمال، اللہ برباد کرے گا۔ اے ایمان والو، ترغیب ہے طاعت الہی اور طاعت رسول کے طرف، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم باطل نہ کرو اپنے اعمال، باطل کیا؟ اطاعت سے ہٹ جاؤ گے تو پھر عمل نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو بس اپنے آپ کو تکاؤ، وہ عمل باطل ہے۔ اطاعت اللہ کے مطابق نہیں ہے، اللہ تم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں تم وہ نہیں کرتے ہو تو دوسرا عمل تو باطل ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جو کافر ہے روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے پھر مرے کفر کے حالت میں، فلن یغفر اللہ لهم اللہ بالکل ان کو نہیں بخشے گا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اب مومنوں کو پیغام، فلا تہنوا سستی نہ دکھاؤ تم، وتدعوا الی السلم اور درخواست نہ دو الی السلم صلح کا، تم درخواست نہ دو کہ صلح کرو، یہ کرے جنگ بند کرے، ہم نہیں لڑیں گے، نہیں تم لڑو اللہ کے دین کے لیے، وانتم الاعلون تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی بلند ہو، دلیل بھی تمہارا بلند، مدد بھی اللہ تمہارا کرے گا، واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم اللہ تعالیٰ کے مدد تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اللہ بالکل ناقص نہیں کرے گا تمہارے اعمال، کم نہیں کرے گا تمہارے عمل، تم جہاد میں قربانی دو تو اللہ برباد کرنا دور کی بات ہے، تمہارے عمل سے کچھ کم نہیں بلکہ اپنے طرف سے زیادہ دے گا، اگر نہیں جاؤ گے تو کیوں، پیچھے بچے ہے، اولاد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، تو جواب انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی زندگی لعب ولہو یہ کھیل تماشا ہے، لعب کھیل ہے، ولہو دل لگی، بس کھیل ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں تو 50 سال اور کھیلتے رہو، لہو دل لگی ہے بس وقتی طور مصروف، دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ میں وقت گزارتا ہے، دل خوش کرنا ہے، دل بہلانا، بس یہی ہے، یہ تو زندگی نہیں، زندگی تو موت کے بعد ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، ولا یسألکم اموالکم اللہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے اموال، اموال مانا سارے اموال، اللہ یہ نہیں مانگتا کہ سب مال خرچ کرو، اموال اضافت استغراق کے لیے، سارا مال نہیں مانگتا، یا نہیں مانگتا مال اپنے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں بلکہ تمہیں ضرورت ہے آگے جہان میں، تمہیں کہتا ہے خرچ کرو کہ اگلے جہان میں پھر تمہیں کام آئے۔ یسألکموہا اگر اللہ یسأل مانگے کم تم سے ہاں یہ سارے اموال، فیحفکم پھر اصرار کرے تم پر، سختی کرے تو تبخلو تم بخل کر جاؤ گے، ویخرج اور اللہ ظاہر کرے گا اذغانکم تمہارے دلوں کی کوٹ کو، اگر اللہ یہ کہے سب مال خرچ کرو تو پھر ہزاروں میں کوئی ایک مومن ثابت ہوگا، باقی سب پیچھے ہٹیں گے کہ سب خرچ کرو اپنے لیے کچھ نہ چھوڑو، اللہ نے ایسے سختی نہ کی، اے امت تمہارے ساتھ سہولت کیا ہے کہ خرچ کرو اموال میں سے، سب لازم نہیں لیکن خرچ کرو، حصے لگائے تم پہ زکوٰۃ میں صدقات میں،
ہاں خبردار تم ہؤلاء وہی لوگ ہو تدعون لتنفقوا کہ تمہیں آواز دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کے دین کے بلندی کے لیے. تو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے فلسطین میں، دنیا کے مختلف کونے میں جہاد میں خرچ کرو، اسلحہ کی ضرورت ہے. تو کچھ تم میں سے بخل کرتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے. کچھ ایسے ہے ومن یبخل، جو بخل کرے تو بخل عن نفسی ہی، اپنے دل کے وجہ سے، یعنی اس کے دل نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا. واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو بے حاجت ہے. وانتم الفقراء، تم محتاج ہو ثواب کی طرف، تمہیں مال بھی چاہیے ثواب بھی چاہیے. اللہ کو تو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ اعمال کے. وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، تمہیں ثواب چاہیے تو خرچ کرو آخرت کے لیے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھیر جاؤ، یستبدل، اللہ بدلے میں لائے گا قوم تمہارے سوا. یا تو یہ خطاب ہے منافقین کو، منافقو تم عمل نہ کرو تو تمہارے سے ہٹ کے اللہ اوروں کو لے آئے. تو انصار مدینہ انہوں نے قربانیاں دی. یا عرب کو خطاب ہے، اے عرب اگر تم قدردانی نہ کرو گے تو تم ہٹ جاؤ، اللہ ثم لا اور لوگوں کو لائے گا. ثم لا يكونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے بزدل. بل اتوا منکم، تم سے زیادہ تابیدار ہوں گے. تو کہ اہل فارس نے، عجم نے اتنے قربانیاں دی، ترک نے اتنے قربانیاں دی کہ صحابہ کے بعد ایسے قربانیاں کسی نے نہیں دی. تو صحابہ تو اس پر پورا اترے، وہ نہیں پیرے دین سے، قرآن کے قدردان تھے. بعد میں جب انہوں نے ناقدری کی تو یہ شریف لوگ ہیں عرب، لیکن ان کا شرافت اس شرط پر ہے کہ دین کے قدردانی کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں ہٹا کے اللہ اور کو لائے گا. تو دین تو عرب کبھی نہیں، عجم کبھی نہیں، جو قدردان بنے اس کا ہے.